بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت۔ قسط نمبر 23، اسرار احمد قاسمی، مسجد ہاجرہ ممرہ۔ امام مہدی کی 14ویں علامت کی روشنی میں خبیث شکیل بن حنیف کا پوسٹ مارٹم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ قسط میں عرض کیا گیا تھا کہ احادیث میں ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ آج کی قسط میں ہم احادیث میں بیان کی گئی امام مہدی کی 14ویں علامت کی روشنی میں اس شکیل فراڈیا کا جائزہ لیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شکیل کتنا بڑا فراڈیا ہے۔ تو آج کی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ امام مہدی باطل کو شکست دے کر صرف 9 سال کے اندر پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر دیں گے اور زمین و آسمان سے رحمتیں و برکتیں امنڈ پڑیں گی۔ شکیل خبیث کو مہدی کا دعویٰ کیے ہوئے اور مہدویت کی دکان سجائے ہوئے 15 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن وہ آج تک، جب وہ دہلی لکشمی نگر میں رہتا تھا وہاں، اور جبکہ وہ اب اورنگ آباد میں رہتا ہے، دونوں جگہ بھی کوئی حکومت قائم نہ ہوئی۔ یہی چیز اس کے فراڈی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اور اس کا فراڈ اس امت کے علماء نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ لہذا شکیل خبیث اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، مہدی و مسیح ہونے کے جھوٹے دعوے دار شکیل بن حنیف اور اس کے پیروکاروں کو پہچاننے کی چند علامتیں آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں۔ آپ ان علامتوں کی روشنی میں شکیل بن حنیف کے پیروکاروں کو پہچان سکتے ہیں۔ پہلی علامت، اگر کوئی شخص آپ سے قرب قیامت کی علامتیں بیان کر کے موجودہ حالات پر فٹ کرے۔ دوسری علامت، اگر کوئی شخص آپ سے سیاہائے ستہ کی رٹ لگائے اور کہے کہ بس دنیا میں حدیث کی صرف 6 کتابیں ہی صحیح ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کتاب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری علامت، اگر کوئی شخص آپ سے دجالی سسٹم، خصوصاً امریکہ، فرانس اور UNO سسٹم کے بارے میں کچھ بتائے، ان کے متبعین کو پہچاننے کی چوتھی علامت، اگر کوئی شخص آپ سے علماء کی برائی کرے، علماء سے دور رہنے کو کہے اور علماء کے سامنے بات کرنے سے منع کرے، اس جھوٹے دعوے دار کے متبعین کی 5ویں علامت، اگر کوئی شخص ظاہری وضاحت بہتر بنا کر حضرت مہدی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ ان سے متاثر نہ ہوں اور بالکل تاخیر نہ کریں، بلکہ اپنے شہر کے اور دیگر قرب و جوار کے ذمہ دار علماء کرام، مفتیان عظام اور ائمہ مساجد سے فوراً رابطہ قائم کریں۔ اس فتنہ کے پیروکاروں سے کوئی میل جول نہ رکھیں، نہ رشتہ قائم کریں اور نہ ہی اپنی مسجدوں میں انہیں آنے دیں۔ اللہ ہم سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ محترم سامعین، شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اس وضاحت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس فتنے سے بچیں اور اپنے دوسرے ایمانی بھائیوں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔